نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو آخرت کے اندر اللہ کے حضور پیش ہوئے اور اپنے اعمال کے حساب و کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں بھی انہی کے کچھ احوال کا تذکرہ ہے۔ کل درس میں بات ہوئی تھی کہ انسانیت کی کامیابی کے لیے جو اللہ نے بنیادی نظریات و عقائد انسانیت کو عطا کیے ہیں جن پر یقین رکھنا ایک انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، اور انہی عقائد پر در حقیقت اس کی زندگی کا دار و مدار ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں اچھا کردار ادا کرتا ہے یا برا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان ان عقائد کو اگر وہ مانتا ہے، ان کا یقین دل میں موجود ہے تو اچھا کردار ادا کرے گا، وگرنہ انسان دنیا کے اندر ظلم، بربریت، فساد، بدامنی اور انتشار کا ارتکاب کرے گا۔ ان میں سے جو پہلا نظریہ اور عقیدہ ہے وہ جو ہے اللہ کی توحید اور وحدانیت، کہ ہر پہلو سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کائنات کا نہ صرف یہ کہ وہ خالق سمجھے بلکہ مدبر بھی سمجھے۔ اس کائنات کو جیسے بغیر کسی مادے اور نمونے کے اصل نو کو بنانے والا ہے، پھر اس مادے سے مختلف شکلیں، صورتیں اور مخلوقات اسی نے وضع کی ہیں، پھر اس کا ایک نظام اس نے بنایا، تدبیر بھی اسی نے کی، مصرف بھی اور مدبر بھی ہوئی ہے۔ ہر مخلوق کے لیے اس نے ایک شریعت اور قانون جو اس کی مناسبت سے اس کے لیے ضروری تھا وہ اس کو عطا کیا۔ اب اسی کے تحت دیگر مخلوقات کو زندگی گزارے۔ انسان کو جو اللہ نے شریعت اور قانون دیا ہے اس میں اس کو ایک حد تک اختیار بھی دی ہے، اور اسی بنیاد پر حساب و کتاب بھی صرف اس انسان کا ہی ہے۔ محاسبہ یا جزا و سزا اسی انسان کے لیے رکھی ہے، کیونکہ دنیا میں اس قانون شریعت پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے اللہ نے اس انسان کو اختیار دیا، تو اس پر پورا اس کا یقین ہو، اعتقاد ہو کہ یہ جو کچھ نظام دنیا کے اندر چل رہا ہے اس کا چلانے والا اللہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرنا، یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ اور خاص طور پر آخر میں اب ساری انسانیت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، کہ جو اللہ نے انسانیت کو شریعت عطا کی ہے وہ حضور کی وساطت سے ہی عطا کی ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا گزشتہ آیات میں ذکر ہوا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ یا اسی طرح یہ لوگ آپ کو ایسے پہچانتے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے ایک انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے واقعی نبی برحق ہیں، لیکن پھر بھی انکار کر رہے ہیں تو محض ضد بازی کی بنیاد پر، ہٹ دروی کی بنیاد پر۔ اور تیسرا عقیدہ وہ انسان کے لیے آخرت کا ہے کہ دنیا میں یہاں جو بھی انسان عمل کرتا ہے اچھا یا برا، یقیناً اس کا ایک دن نتیجہ بھی اسے دیکھنا ہے۔ اس عمل کے نتائج کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان نے جو کام کیا بس ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، بلکہ اب تو سائنس نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ انسان کی
تمام حرکات و سکنات اور اسی طرح اس کی گفتگو اور بات چیت کو اس فضا میں محفوظ ہے، اور جب چاہیں اس بات کو یا اس حرکت کو یا اس عمل کو آپ مختلف آلات کے ذریعے سے ان کو کیچ کر کے لوگوں کو دکھلا سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے کیمرے دکھلا دیتے، لیکن اللہ نے ایک بہت بڑا کیمرہ لگا رکھا ہے جو انسان کے تمام اعمال، افعال، حرکات وہ نوٹ کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کے سامنے وہ کیمرہ چلے گا، وہ اس کی فلم زندگی کی اس کے سامنے چلے گی کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، کیا اسے کرنا چاہیے تھا اور کیا اس نے کیا ہے اور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ زندگی ساری ایک دفعہ دوبارہ اس کے سامنے آئے گی۔ وہ دن، اس دن کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس دن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا جو کچھ مانتے ہیں تو اس نظریے اور عقیدے میں رسوخ نہیں ہے، اس وجہ سے اس دنیا کے اندر وہ غلط اعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں انہی کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً ان لوگوں نے بڑا خسارہ اور نقصان اٹھایا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا کہ اللہ سے کوئی ملنا ہونا نہیں، یہ دنیا ہی ہے، کوئی اللہ سے ملاقات نہیں ہے۔ انہوں نے بڑا نقصان اور خسارہ اٹھایا۔ عرب کے ہاں تاجر جو لوگ تھے، کیونکہ زیادہ تر مکہ کے لوگ تاجر پیشہ تھے، اس لیے وہ تجارت کے اندر خسارے سے بڑا ڈرتے تھے۔ بہت انہیں فکر ہوتی تھی کہ ہمیں تجارت میں کہیں خسارہ نہ ہو جائے۔ تو قرآن نے یہاں وہی لفظ بولا ہے کہ تم تجارت میں خسارے سے تو ڈرتے ہو، یاد رکھو اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے کہ تم آخرت کا انکار بھی ہوئے ہو، آخرت کو مانتی ہو، اس کے نتیجے میں تمہاری زندگی مسلسل خسارے اور نقصان کا شکار ہو رہی ہے۔ اس کا بہت برا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے وہ گھڑی آ جائے گی اچانک جس کا انہیں انتظار ہی نہیں تھا۔ ایسی چیز جب آ جائے جس کا انسان کو انتظار نہ ہو تو وہ اچانک ہی لگتی ہے۔ جن لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے وہ تو پہلے ہی سے اس کے انتظار میں ہوتی ہے کہ وہ دن آنا ہے، لیکن جو منکر ہے اس کو مان ہی نہیں رہا، جب وہ گھڑی اس کے سامنے ہوگی تو وہ اچانک ہی ہوگی۔ اس وقت وہ کہیں گے قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس ہم پر، ہائے حسرت کہ ہم نے اپنی اس زندگی میں کس قدر کوتاہی سے کام لیا، کس قدر ظلم و زیادتی میں ہم مبتلا رہے اور اپنی اس زندگی کو برباد کر لیا۔ اس وقت اس پر دل ملائیں گے، پچھتائیں گے، لیکن اس وقت پچھتانا، افسوس کرنا وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اس دن یہ ہوگا کہ ہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون، اس دن اپنے اوپر اپنے ان گناہوں کا بوجھ لاتے ہوئے جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے، یہ ان کی سواری بنے ہوئے ہوں گے، یہ سواری بنے ہوں گے، اور ان کے وہ جرائم، ان کے وہ بدماشیاں، ان کی وہ نافرمانیاں ان کے اوپر سوار ہوں گی، اور اس طریقے سے یہ ماں اپنی اس سواری کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا، گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر لدا ہوا ہوگا اور اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ الا ساء ما یزرون، اس وقت جو اوپر سوار ہوگا، جو بوجھ اوپر پڑا ہوا ہوگا، وہ کیا ہی برا بوجھ ہوگا جو ان کو کھا رہا ہوگا، وہ بوجھ ان کو ذلیل کر رہا ہوگا اور انہیں دبا رہا ہوگا، اور اس کی وجہ سے سخت اذیت اور تکلیف میں یہ مبتلا ہوگا۔ اور باقی رہی یہ دنیا کی زندگی، تھوڑی سی زندگی ہے جس میں انسان کو اچھے اعمال کا حکم دیا گیا ہے۔ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے، قرآن نے یہاں اس کو بھی واضح کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے اس کے کہ کچھ نہیں ہے، جیسے لاہو لعب ہوتا ہے، لعب کھیل، کھیل کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کھیل چاہے کتنا ہی طویل ہو جائے، کتنی دیر کا ہوتا ہے، 5 گھنٹے، پورا دن لگ جائے گا، 24 گھنٹے لگ جائیں گے، اس سے زیادہ تو کھیل نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل سمجھو۔ اور لہو، قرآن نے دوسرا لفظ استعمال کیا ہے، لہو کہتے ہیں دل بہلاوا، دل کو بہلانے کے لیے انسان جو ہے نا مختلف اعمال اور کام کرتا ہے، تو لیکن وہ دل کا بہلاوا وقتی ہوتا ہے۔ مثلا دل کو بہلانے کے لیے انسان
کیا کرتا ہے؟ کھانا کھاتا ہے، تھوڑی دیر بھوک لگی ہے، دل بہلانے کے لیے اس نے روٹی کھائی، وقتی طور پر اسے ذرا سکون اور سکون ملا. یا اسی دل کے بہلاوے کے لیے انسان کیا ہے؟ شادی بیاہ کرتا ہے اور ازدواجی رشتہ قائم کرتا ہے. تو دل کا بہلاوا کتنی دیر ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر ہوتا ہے. اسی طرح دل کو بہلانے کے لیے جو بھی انسان اعمال کرتا ہے وہ عمل کوئی زیادہ دیر نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. بلکہ اب تو سائنسدانوں نے یہ واضح کیا ہے کہ انسان کو جو خوشی آتی ہے نا، اس خوشی کا دورانیہ صرف 12 منٹ ہوتا ہے. 12 منٹ کی خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد اس خوشی کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو 12 منٹ کیا زندگی ہے، وہ کتنی بڑی خوشی ہے. تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی لعب ہے اور لہو ہے. کھیل سمجھو، لہو سمجھو، ایک دل کا بہلاوا سمجھو وقتی طور پر، اس کے سوا کچھ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی. تمہاری نظر میں یہ ہے کہ تم 60 سال زندہ رہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ 60 سال کا ایک بہت تھوڑا سا مختصر سا ایک وقت ہے، معمولی سا وقت ہے. اور پھر دیکھو ویسے ہی گزرتے ہوئے بھی نہیں پتہ چلا. آپ میں سے، ہم میں سے کتنے لوگوں کے 40 سال تو بیت ہی چکے ہیں، لیکن ان 40 سال کے گزرنے میں کتنا انسان کو خیال ہے پتہ ہی نہیں چلا، گزر بھی گئے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت عمدہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، 40 سال عمر عزیزت بگذشت کہ مزاج تم از حال طفلی نہ گشت. تو نے اپنی زندگی کے پیارے 40 سال گزار دیے، لیکن تیرا حال اب بھی بچوں کی طرح ہے. بچپنے میں جیسے بچے جو ہیں وہ کھیل کھیل میں کیا کرتے ہیں؟ ریت کا مکان بنا لیتے ہیں، اینٹوں کا مکان بنا لیتے، تھوڑا سا کھیل کھیل میں وہ ایک گھر بنا لیا اور تھوڑی دیر گزری تو اس کو توڑ دیا، ختم کر دیا. آج انسان 40 سال گزر گئے ہیں، وہ مکان بنانے میں ہی لگا ہوا ہے جی، اور وہ وقتی بچوں کی طرح کھیل میں اسی دنیا کو سجانے میں ہی لگا ہوا ہے، لہو و لعب میں ہی لگا ہوا ہے. اسے آخرت یاد نہیں ہے، اس آخرت کے لیے وہ فکر مند نہیں ہے جہاں اس کی زندگی نہ ختم ہونے والی، شروع ہونے والی ہے. اس دن کا پچھتاوا بہت بڑا پچھتاوا ہوگا. اس دن انسان ایک دل ملائے گا، حسرت کرے گا، یا حسرتنا علی ما فرطنا. تو قرآن نے سمجھایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اور آخرت کا گھر ہی یقیناً بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں، دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈر کر زندگی دنیا کی گزارتے ہیں. ان کے لیے آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. تقوی کی تشریح بارہا پہلے بیان ہو چکی ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی تقوی کی تشریح میں یہ آیت بیان فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. 3 باتوں کا اللہ تمہیں حکم کرتا ہے. تقوی میں بنیادی پہلی یہ 3 باتیں. یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. عدل کا تقاضا چاہے وہ اپنی ذات سے ہو، چاہے اپنی کنبے اور خاندان سے ہو، چاہے دوسروں سے ہو. عدل کے دامن کو نہ چھوڑو. عدل کا تعلق صرف عدالتوں سے نہیں ہے، عدالت سے ایک اہم تعلق ضرور ہے، لیکن انسانی زندگی معتدل ہونی چاہیے. وہ افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، عدل پر، اعتدال پر زندگی گزرنی چاہیے. نہ تو دنیا کا ہو کر رہ جائے اور نہ یہ کہ آخرت بھی ہو کر رہ جائے، دنیا کی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دے. یہ دونوں عدل کے منافی، اعتدال کی زندگی گزارے. تو یہ ہے تقوی. یامر بالعدل والاحسان، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے. وایتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے. وینھیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی، 3 کاموں سے منع فرمایا. منکرات، برے کاموں سے اپنے آپ کو منع کرے، روکے. اور اسی طرح فحش اور بے حیائی سے اپنے آپ کو روکے. اور بغض، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو روکے. تو یہ تقویٰ، تو جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا آخرت کا گھر ان کے لیے بہت بہتر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ ذرا عقل اور شعور سے کام لو. یہ اصل زندگی کیا ہے؟ دیکھو، انسان وقتی تکلیف اٹھاتا ہے کسی بہت بڑے فائدے کے لیے. بڑا فائدہ جب انسان کے سامنے ہوتا ہے نا، اس کے لیے وقتی طور پر وقتی لذت، راحت، وقتی آرام کو کیا کرتے ہیں، اسے ترک کر دیتا ہے. ایک نوجوان طالب علم، اسے معلوم ہے
کہ میں اب اگر محنت کروں گا، تھوڑی تکلیف اٹھا لوں گا، کالج یونیورسٹی میں جاؤں گا، مدرسہ میں جاؤں گا، پڑھ لوں گا، تو یقیناً میری بعد کی زندگی پرسکون اور پرامن ہوگی۔ اب یہ وقتی وہ تکلیف برداشت کر لیتا ہے بڑے فائدے کے لیے، اسی طرح یہ دنیا کی زندگی وقتی تکلیف ہے، اس میں وقتی طور پر آپ کو پریشانیاں مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، لیکن بعد کی رات، بعد کا سکون، بعد کی زندگی وہ بہت عمدہ اور بہتر ہے۔ فرمایا عمل حیات دنیا، دنیا کی زندگی